السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، میں ہوں عطا رفیع اور انگریزی کے آسان اسباق کے اس کورس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ آج کی تیسری کلاس ہے۔ اگر آپ نے پچھلی کلاسز نہیں دیکھی تو پلیز آپ اس ویڈیو کو سٹاپ کریں اور ضرور پچھلی کلاسز دیکھیں، کیونکہ ہماری تمام کلاسز آپس میں ایک دوسروں سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر آپ پچھلی کلاس دیکھیں گے تو اس سبق میں آپ کو زیادہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی، زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو آج کے سبق میں آپ کے لیے 2 چیزیں لایا ہوں، تھوڑی سی گرامر ہے اور بہت ساری ووکیبلری ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سبق ہم نے کل پڑھا تھا، پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا ناؤنس کے بارے میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ گرامر کی زبان میں نام کو کہا جاتا ہے ناؤنس۔ اور آج کی کلاس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ناؤنس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کامن ناؤن، کامن ناؤنس۔ تو کامن ناؤنس کہتے ہیں ایسے نام کو جو عام ہوتا ہے، جو ہم ایک گروپ کے لوگوں کے اوپر ہم بول سکتے ہیں۔ ایک طرح کے لوگوں کو ہم جو نام دیتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے اس میں نکرہ، اس کو کہتے ہیں کامن ناؤنس۔ اور دوسرا نام وہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پراپر ناؤنس، پراپر ناؤنس۔ تو پراپر ناؤنس وہ نام ہوتا ہے جو کسی آدمی کا، کسی جگہ کا، کسی چیز کا جو خاص نام ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے پراپر ناؤنس۔ اور کامن ناؤنس کہتے ہیں کہ جو عام نام ہوتا ہے، یعنی ایک طرح کی چیزیں، ایک طرح کے لوگ، ایک طرح کی جگہوں کے بارے میں جو ہم نام رکھتے ہیں، جو نام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کامن ناؤنس۔ مثال کے طور پر لڑکا، پین اور شہر۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسے نام ہیں کہ جو ہم ایک طرح کی چیزوں پر ہم بول سکتے ہیں۔ مثلا شہر جو بھی ہوگا وہ شہر ہوگا، کراچی بھی شہر ہے، لاہور بھی شہر ہے، تو اس کو بھی ہم شہر کہہ رہے ہیں، اس کو بھی ہم شہر کہہ رہے ہیں۔ تو شہر ایسا نام ہے جو کامن ناؤن ہے، جو کراچی پر بھی آپ بول سکتے ہیں، لاہور پر بھی بول سکتے ہیں۔ اور پراپر ناؤن وہ نام ہوتا ہے کہ جو خاص ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں لاہور کو کراچی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کراچی اس شہر کا نام ہے اور لاہور ایک اور شہر کا نام ہے۔ تو لاہور ہے، کراچی ہے، یہ ان کا اپنا نام ہے، تو یہ پراپر ناؤنس۔ تو یہاں پر پراپر ناؤنس آپ کے سامنے ہیں، میں نے کچھ لکھا ہے: کامران، عمر، کراچی، امریکہ، جاپان، PTV، جنگ اخبار، جو جنگ نیوز پیپر ہے، یہ بھی پراپر ناؤن ہے، کیونکہ یہ ایک خاص کمپنی کا نام ہے، خاص گروپ کا نام ہے۔ PTV ایک خاص TV چینل کا نام ہے، کوہاٹ ایک خاص شہر کا نام ہے۔ تو یہ اس میں معرفہ کے بارے میں ہمیں پڑھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اصل پریشانی ہمیں ہوتی ہے کہ ہمیں اس میں نکرہ معلوم ہونا چاہیے، کامن ناؤنس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر کامن ناؤنس کی 2 قسمیں میں نے لکھی ہیں۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سنگولر کہتے ہیں واحد ناموں کو، یعنی لڑکا یہ واحد ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سنگولر ناؤن۔ اور اگر جمع ہو جائے یعنی لڑکے ہو جائے تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں پلورل ناؤنس۔ تو پلورل ناؤنس کہتے ہیں جمع کو، جیسے کہ لڑکے۔ تو آج کے سبق میں نے آپ کے لیے صرف اور صرف ناؤنس میں نے آپ کے لیے رکھے ہیں۔ یہ ناؤنس مختلف قسموں کے اوپر ہیں۔ بعض ناؤنس وہ ہیں جن کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے، بعض ناؤنس وہ ہیں جن کا تعلق جگہوں کے ساتھ ہے، اور بعض ناؤنس وہ ہیں جن کا تعلق چیزوں کے ساتھ ہے۔ تو ناؤن یا تو کسی شخص کا ہوگا، یا کسی چیز کا ہوگا، یا کسی جگہ کا ہوگا۔ تو میں نے تینوں چیزوں سے متعلق بہت سارے ناؤن جمع کر لیے ہیں جو عام زندگی میں، روزمرہ زندگی میں جن کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور اس میں سے بہت ممکن ہے، بلکہ یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے الفاظ آپ کو پہلے سے معلوم ہیں۔ تو آج کی کلاس آپ کے لیے اتنی مشکل نہیں ہوگی، تو شروع کرتے ہیں۔ تو یہ جو حصہ ہے یہ ہے ووکیبلری پیپل، یعنی یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ الفاظ معنی ہے جن کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے، جو پیپل کے ساتھ ہے۔ تو یہ لفظ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پیپل۔ تو آپ نے سنا ہوگا وہ جو مشہور پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، تو یہ وہی ہے پیپل۔ تو اس کو پیوپل نہیں پڑھیں گے ہم، یہ او کو دیکھ کے بعض لوگ اس کو پیوپل پڑھتے ہیں، تو یہ ہے پیپل۔ تو ووکیبلری پیپل، ووکیبلری کے بارے میں آپ پڑھتے آ رہے ہیں، تو اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو پہلا لفظ ہے الیکٹریشن، اور
دوبارہ میں کہوں گا کہ CIA، بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو انگریزی میں شین کی آواز دیتے ہیں، اس میں سے ایک CIA بھی ہے۔ CIA جہاں پر آ جاتا ہے تو وہاں پر شین کی آواز ہم نکالتے ہیں، تو یہ ہو جاتا ہے الیکٹریشن، الیکٹریشن۔ تو اس کو ہم پڑھتے ہیں الیکٹریشن۔ الیکٹریشن وہ شخص ہوتا ہے جو بجلی کا کام کرتا ہے، اور الیکٹریسٹی تو آپ نے سنا ہی ہوگا، اور کراچی میں جو بجلی کی کمپنی ہے جس کو ہم الیکٹرک کہتے ہیں، تو یہ وہی ہے الیکٹریشن۔ اس کے بعد ہوتا ہے مینیجر۔ انگریزی کا ایک قانون ہے کہ جی کے بعد جب ای آ جاتا ہے، جی کے بعد جب ای آ جاتا ہے تو پھر جی کی آواز نکلتی ہے جیم، جیسے کہ جیم فور جرم۔ لیکن یہ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن اکثر جو ہے وہ جی کی آواز نکلتی ہے جب جی کے بعد ای ہو، لیکن جی کے بعد جب ای نہیں ہو تو پھر اس کی آواز گاف کے نکلتی ہے، گی فور گراؤنڈ۔ تو یہ لفظ ہے مینیجر۔ مینیجر آپ نے بہت سنا ہوگا، مینیجر کہتے ہیں منتظم کو، جو کسی کمپنی میں بڑے عہدے پر ہوتا ہے اور کمپنی کے بہت اہم معاملات کو دیکھتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مینیجر۔ تو یہ مینیجر نہیں ہے لفظ، اردو میں اس کو مینیجر بولا جاتا ہے۔ یہ لفظ ہے مینیجر، مینیجر، مینیجر۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے سیلر۔ سیلر کہتے ہیں اس شخص کو جو کشتی چلاتا ہے، ملاح جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں۔ یہ جی اگلا لفظ ہے گارڈنر۔ گارڈنر، گارڈنر، گارڈنر کہتے ہیں باغبان۔ اس کے بعد آ جائیے نیچے، پروفیسر۔ پروفیسر، پروفیسر معلم کو کہتے ہیں، خاص طور پر اس استاد کو کہتے ہیں جو کسی کالج یا یونیورسٹی میں پڑھائے تو اس کو کہتے ہیں پروفیسر۔ اس کے بعد ہے سیکریٹری۔ سیکریٹری، سیکریٹری اردو میں اس کو کہتے ہیں سیکریٹری، اس کو لکھتے بھی سیکریٹری لکھتے ہیں، لیکن اردو میں اب یہ چل پڑا ہے تو اب یہ اردو میں تو غلط نہیں ہے، لیکن انگلش میں ہم اس کو سیکریٹری نہیں پڑھیں گے، یہ لفظ ہے سیکریٹری۔ سیکریٹری کہتے ہیں اس شخص کو جس کے اوپر جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں یا جو بہت زیادہ مصروف لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے ساتھ کسی ایسے شخص کو رکھتے ہیں جو ان کے پورے دن کو دیکھتا ہے کہ صبح 8 سے 9 یہاں جانا ہے، 9 سے 10 میٹنگ ہے، 10 سے 12 فلاں لوگ آ رہے ہیں، 11 سے 12 بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہے، 12 سے 1 تک چھٹی ہے، پھر 1 کے بعد یہ۔ تو یہ سیکریٹری سارا اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس آدمی کو بالکل منظم رکھتا ہے، اس کو ہر کام، اس آدمی کو اپنے کاموں کے بارے میں اتنا نہیں پتہ ہوتا جتنا اس سیکریٹری کو پتہ ہوتا ہے۔ تو سیکریٹری کا مطلب ہوتا ہے معتمد، لیکن سیکریٹری بہت مشہور ہو گیا ہے آج کل، اور عموماً جو لوگ مصروف ہوتے ہیں تو اپنے لیے ایسا آدمی رکھتے ہیں جو ان کے کاموں کو دیکھتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سیکریٹری۔ تو یہ لفظ ہے پائلٹ۔ پائلٹ، پائلٹ بہت مشہور لفظ ہے۔ پولیس آفیسر، پولیس آفیسر۔ یہاں پر ہم اردو میں بھی یہ لفظ مشہور ہو گیا ہے، لیکن اردو میں ہم اس کو پولیس کہتے ہیں، پولیس۔ لیکن انگلش میں جو ہے یہ لفظ اس کو پڑھا جاتا ہے پولیس، یعنی آپ اس کو بالکل دباؤ نہیں دیں گے یہاں پر، اور جو کھینچیں گے آپ اس لفظ کو کھینچیں گے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ کسی جگہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ انگریزی کے الفاظ کو پڑھا کس طرح جاتا ہے۔ تو یہ لفظ ہے پولیس آفیسر۔ آگے چلیے، اگلا لفظ ہے آرٹسٹ۔ آرٹسٹ، آرٹسٹ کہتے ہیں فنکار کو، کسی بھی فن میں جو ماہر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آرٹسٹ۔ ٹیچر، ٹیچر استاد یا استانی۔ ڈرائیور، ڈرائیور گاڑی چلانے والا۔ یہ بی یہاں پر سائلنٹ ہے تو اس کو ہم پڑھتے ہیں پلمر، اور اردو میں جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا اردو میں ہم لوگ اس کو لکھتے ہیں پلمبر، تو یہ لفظ غلط ہے، بی سائلنٹ ہے، بی سائلنٹ ہے تو اس کو ہم لکھیں گے پلمر۔ اب اردو میں ایک غلط لفظ مشہور ہو گیا ہے، لیکن بہرحال وہ غلطی ہے، صحیح لفظ ہے پلمر۔ پلمر کہتے ہیں وہ آدمی جو نل وغیرہ لگاتا ہے یا پانی کی لائنیں بچھاتا ہے یا پانی کے پائپ لائن وغیرہ لگاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں پلمر۔ اگلا لفظ ہے فوٹوگرافر۔ فوٹوگرافر، فوٹوگرافر
یہ لفظ ہے فوٹوگرافر. اردو میں ہم اس کو فوٹوگرافر کہتے ہیں، لیکن انگلش کا یہ صحیح لفظ ہے فوٹوگرافر. فوٹوگرافر فوٹو کھینچنے والا. ڈاکٹر، ڈاکٹر ڈاکٹر. یہاں پر یہ ڈبلیو سائلنٹ ہے، ڈبلیو کو نہیں پڑھا جائے گا، ہم اس کو پڑھیں گے رائٹر. رائٹر کہتے ہیں مضمون لکھنے والا یا پھر کتابیں لکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں رائٹر. فارمر، فارمر کسان کو کہتے ہیں. میجیشن، یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جی کے بعد آئی آ رہا ہے، تو اس کی آواز گاف نہیں ہوگی بلکہ اس کی آواز جیم ہوگی. تو اس کو میں کہہ رہا ہوں، اس کو مگیشن نہیں پڑھ رہا، میں اس کو پڑھ رہا ہوں میجیشن. تو میجیشن کہتے ہیں جادوگر کو. ڈینٹسٹ، دندان ساز یعنی دانتوں کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈینٹسٹ. فرینڈ، فرینڈ کہتے ہیں دوست کو. کلرک، کلرک منشی کو کہتے ہیں. آگے چلیے، یہ لفظ ہے ایتھلیٹ. انگریزی میں جو لفظ ہے ٹی ایچ، اس کی یہ جو آواز ہے، اس کی آواز اردو میں ہم کہتے ہیں کہ یہ تھا کی آواز ہے، ایتھلیٹ. لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ جو انگریز ہیں وہ جن کی زبان ہے وہ اس کو نہ تھا پڑھتے ہیں نہ سا پڑھتے ہیں. جو ہمارا جو الف با تا سا، جو چوتھا حرف ہے الف با تا ٹا اور سا، جو چوتھا حرف ہے یہ تھے اور سے کے درمیان ایک آواز ہوتی ہے ایتھلیٹ. تو یہ ایتھلیٹ ہے. کھلاڑی کو کہتے ہیں جو ماہر کھلاڑی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایتھلیٹ. لائر کہتے ہیں وکیل. برادر پہلے گزر چکا ہے بائی. ٹیکنیشین، سی ایچ جو ہے انگلش میں عموماً جب سی ایچ کی آواز آتی ہے، سی ایچ جب درمیان میں آتے ہیں تو عموماً جو ہے ان کی آواز کاف کی ہوتی ہے، کے کی ہوتی ہے. ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن اکثر جگہوں میں سی ایچ جب ایک جگہ آتا ہے تو پھر اس کی آواز ہوتی ہے کاف کی. تو اس کو ہم پڑھتے ہیں ٹیکنیشین. ٹیکنیشین کہتے ہیں کسی بھی فن کی جو تکنیکی معلومات جس کو ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں ٹیکنیشین، جو فن کا ماہر ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں پاکستان میں جو ہے ٹیکنیشین خاص کر جو لوگ ہوتے ہیں جو بجلی وغیرہ کا کام کرتے ہیں یا جو مستری وغیرہ کا کام کرتے ہیں، اس طرح میرے خیال میں یہ ان لوگوں کو بھی ٹیکنیشین کہا جاتا ہے. اصل میں ٹیکنیشین کہتے ہیں ماہر ترین آدمی کو. اچھا جی، تو جو ووکیبلری پیپل تھا ہمارا سبق کا حصہ وہ ختم ہو گیا ہے. اب آگے چلیں گے ووکیبلری پلیسز. پلیس کہتے ہیں جگہوں کو، پلیس، اور یہ جمع ہے، جمع کا ایس ہے تو پلیسز کا مطلب ہوگا جگہ. تو شروع کرتے ہیں. بینک، ایئرپورٹ کو کہتے ہیں اسکول. پوسٹ آفس جو ڈاکخانہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہوٹل. یہ دو لفظ ہیں انگریزی کے اندر جو کنفیوز کرتے ہیں بہت زیادہ ہمارے لوگوں کو. اس کو ہم لوگ اردو میں اس کو کہتے ہیں ہوٹل، لیکن انگریزی میں اس کو پڑھا جاتا ہے ہوٹل. تو ایک ہے ہوٹل اور ایک ہے ریسٹورنٹ. تو دونوں میں ذرا فرق ہے. ہوٹل جو ہے وہ انگریزی میں ایسی عمارت کو کہا جاتا ہے جہاں پر کمرے کرائے پر دیے جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں یا جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پر ان کے اپنے اپنے بڑے بڑے ہوٹل ہوتے ہیں جہاں پر غیر ملکی یا جو بڑا طبقہ ہوتا ہے، اگر کوئی باہر سے آ رہا ہے وہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے تو پھر یہ لوگ ایسے ہوٹلز میں کمرہ کرائے پر لیتے ہیں پھر وہاں رہتے ہیں. تو انگلش میں ایسے جگہ جہاں پر کمرہ کرائے پر ملتا ہے اس کو کہتے ہیں ہوٹل. اور ہم جو ہے اردو میں جو ہے ہم لوگ ہوٹل کہتے ہیں اس کو، اور ہوٹل جو ہے وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کھانا وانا کھاتے ہیں لوگ بیٹھ کے، تو اس کو ہم ہوٹل کہتے ہیں. حقیقت میں ہوٹل نہیں ہے، وہ ایسی جگہوں کو کہا جاتا ہے ریسٹورنٹ، یعنی جہاں پر ٹیبلیں لگی ہوں اور ایک طرف کھانا پکتا ہو اور سارے لوگ مل کر ٹیبلوں پر بیٹھ کر ایک دوسروں کے آمنے سامنے بیٹھ کے جو کھانا کھاتے ہیں، جس کو ہم طعام خانہ کہہ سکتے ہیں. تو ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے ریسٹورانٹ کہتے ہیں اس کو. اور ہوٹل صرف رہائشی جگہ ہوتی ہے جس کو اردو میں سرائے کہتے ہیں. تو سرائے یہ الگ چیز ہے، اور ریسٹورانٹ طعام خانہ ہے جہاں پہ لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. تو ہمارے ہاں جن چیزوں کو ہوٹل کہا جاتا ہے اصل میں یہ ریسٹورانٹ ہے، اور ہوٹل جو ہے وہ اس میں رہائش کا ہونا ضروری ہے.
تو آگے چلیے، گیس اسٹیشن، تو یہاں پر TIO تو شین کی آواز، گیس اسٹیشن، گیس اسٹیشن جہاں پر گیس وغیرہ ہوتا ہے، ایک اسٹیشن پیٹرول کا ہوتا ہے، ڈیزل کا ہوتا ہے، ایک اسٹیشن گیس اسٹیشن کا ہوتا ہے، گیس کا ہوتا ہے جہاں پر آپ گیس وغیرہ بھرواتے ہیں۔ یونیورسٹی، یونیورسٹی یہ وہ تعلیمی ادارہ ہوتا ہے جس کو ہم اعلیٰ تعلیمی ادارہ کہتے ہیں، جو آپ کو 14 کلاس، 16 کلاس یا 18 کلاس اور 20 کلاس تک آپ کو، یعنی PhD تک آپ کو کرواتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یونیورسٹی، جس کو اردو میں جامعہ کہتے ہیں۔ پولیس اسٹیشن، لائبریری، لائبریری کہتے ہیں کتب خانہ، پارک، آفس، میوزیم، میوزیم کہتے ہیں عجائب گھر۔ آگے دیکھیے، فارم، MOSQUE، تو یہ جو UE ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، تو یہ لفظ ہے ماسک، ماسک کہتے ہیں مسجد کو۔ سپر مارکیٹ، سپر مارکیٹ، سپر مارکیٹ، سپر مارکیٹ ایسی بڑی دکان کو کہتے ہیں۔ پاکستان میں ابھی اس کا رواج شروع ہو گیا ہے، اور جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں اس کا رواج ابھی شروع ہو گیا، شہروں میں سپر مارکیٹس آپ کو نظر آتی ہیں۔ سپر مارکیٹ ایک ایسی مارکیٹ ہوتی ہے جس میں 2-3 چھت ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ضرورت کی ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ دکانیں نہیں ہوتی ہیں، صرف ریکس ہوتے ہیں، ریکس کے اوپر سامان رکھا ہوا ہوتا ہے، مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، آپ وہاں سے منتخب کرتے ہیں، جو لینا ہو آپ لیتے ہیں، اور پھر آ کر کاؤنٹر پہ پیسے دے کے چیزیں لے کر آتے ہیں، تو وہ کہلاتی ہے سپر مارکیٹ۔ آگے دیکھیے، مال میں اور سپر مارکیٹ میں فرق یہ ہے کہ سپر مارکیٹ جو ہے اس کے اندر ریکس ہوتے ہیں اور کاؤنٹر ایک ہوتا ہے، یعنی جو اس کا مالک ایک ہوتا ہے، جبکہ مال جو ہے وہ ایک بہت بڑی عمارت ہوتی ہے، اس کے اندر 5 منزلیں بھی ہو سکتی ہیں، 10-12 منزلیں بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کے اندر دکانیں ہوتی ہیں، اور دکانیں رینٹ پہ چڑھتی ہیں، اور دکاندار جو ہے وہ چیزیں تجارت کرتے ہیں اور پھر اس کا کرایہ دیتے ہیں۔ تو کراچی میں ڈالمن سٹی مال مشہور ہے، CVO کے قریب، تو یہ ہے مال۔ تو مال جو ہے بہت بڑی عمارت ہوتی ہے، اس کے اندر پھر سینکڑوں کے حساب سے دکانیں ہوتی ہیں، سینکڑوں دکانیں ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دکانیں ہوتی ہیں، اور اس کا مالک، اس کی دکان کے مالکان وہ الگ الگ لوگ ہوتے ہیں۔ زو، چڑیا گھر، ٹیمپل کہتے ہیں معبد، عبادت گاہ، اور خاص طور پر مندر کو کہتے ہیں، جو ہندوؤں کی عبادت گاہ ہوتی ہے، یا جو خاص طور پہ جو بدھ مت کے جو پیروکار ہوتے ہیں ان کی جو عبادت گاہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ٹیمپل۔ اسٹیڈیم کھیل کے بڑے میدان کو کہتے ہیں تھیٹر کہتے ہیں تماشا گاہ۔ اس کا رواج خاص طور پہ جو انگریز ممالک ہیں وہاں پر اس کا رواج ہوتا تھا، کچھ ایسی عمارتیں ہوتی تھی جہاں پر لوگ تماشے، فلمیں نہیں، ڈرامے دیکھنے جاتے تھے۔ اس وقت تو اسکرین نہیں ہوتی تھی، تو ڈرامے باقاعدہ کچھ ایکٹر ہوتے تھے جو سامنے آ کر جس کو اسٹیج کے اوپر آ کر اداکاری کرتے تھے، تو اس کو کہتے تھے تھیٹر۔ آج کل اس کا رواج عموماً ختم ہو گیا ہے۔ فیکٹری کہتے ہیں کارخانے کو، شاپ دکان، سیناگاگ اس کو ہم کہتے ہیں سیناگاگ کا مطلب ہوتا ہے یہودیوں کی عبادت گاہ، یہودیوں کی جو عبادت کی جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سیناگاگ۔ ہاسپٹل ہسپتال، نرسری بچوں کے کمرے کو بھی کہتے ہیں نرسری، جو ہے ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں ہے۔ باہر ملکوں میں کیا ہوتا ہے، خاص کر یورپ وغیرہ کے ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ جو مائیں ہوتی ہیں وہ بھی کام کرتی ہیں، تو وہ جب کام کرنے جاتی ہیں تو اپنے بچوں کو، کچھ مخصوص عمارتیں ہوتی ہیں جو ان کے بچوں کو رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ دائیاں ہوتی ہیں، تو دائیاں ان بچوں کا خیال رکھتی ہیں اور مائیں کام پہ جاتی ہیں، اور شام کو وہ مائیں آ کے اپنے بچوں کو لے کے گھر آتی ہیں، تو ایسی جگہوں کو کہا جاتا ہے نرسری۔ اور نرسری جو ہے باغیچے کو بھی کہتے ہیں، جہاں پودوں کو، چھوٹے چھوٹے پودوں کو رکھا جاتا ہے بیچنے کے لیے۔ جم یہ ورزش خانے کو کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا۔ یہ لفظ ہے چرچ
جو عیسائیوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں چرچ۔ آگے آئیے، یہ تیسرا حصہ ہے، یہ ووکیبلری تھنگس، چیزوں کے مختلف نام ہیں۔ اچھا جی، تو پہلا نام ہے رولر۔ رولر کہتے ہیں جو اسکیل ہوتا ہے جس سے بچے لائنیں لگاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رولر۔ اسی طرح رولر جو ہے وہ حاکم کو بھی کہتے ہیں، جو حکومت کرتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں رولر۔ چیئر، چیئر، چیئر کرسی۔ ہیمر ہتھوڑا۔ بائسیکل، بائسیکل، بائسیکل جو ہمارے ہاں جس چیز کو ہم سائیکل کہتے ہیں اس کا صحیح لفظ جو ہے وہ بائسیکل ہے۔ بائی کا لفظ عموماً انگریزی میں آیا تو اس کے اندر دو کا معنی ہوتا ہے، دو، تو بائسیکل کا مطلب دو ٹائروں والی، تو یہ ہے بائسیکل۔ ٹروتھ، ٹروتھ، ٹروتھ کہتے ہیں سچ کو۔ پین، ٹیبل، میز کو کہتے ہیں سا، آری کو کہتے ہیں جس سے گھاس وغیرہ کاٹی جاتی ہے۔ شپ، کیلکولیٹر، کیلکولیٹر، کیلکولیٹر کو کہتے ہیں جس سے ہم حساب کتاب کرتے ہیں۔ کرینس، کرینس، کرینس کہتے ہیں جو بچے جن ایک بچوں کی خاص پینسل ہوتی ہے جس سے وہ ڈرائنگ وغیرہ کرتے ہیں اور مختلف رنگوں کی پینسل ہوتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے کرینس۔ صوفہ، صوفہ، صوفہ سیٹ کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر جو بیٹھتے ہیں، آرام دہ کرسیاں ہوتی ہیں۔ ایکس، ایکس کلہاڑی۔ ٹرک، ٹرک کو کہتے ہیں ٹیلیویژن، ٹیلیویژن، ٹیلیویژن کہتے ہیں ٹی وی کو جس کو ہم ٹی وی کہتے ہیں۔ پینسل، پینسل۔ لائلٹی، لائلٹی، لائلٹی کہتے ہیں وفاداری۔ ڈرل، ڈرل اس مشین کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے سوراخ کیا جاتا ہے دیوار میں یا زمین میں۔ بڑی سی بڑی ڈرلز بھی ہوتی ہیں، چھوٹی بھی ہوتی ہیں، اور اردو میں ان کو برما کہا جاتا ہے۔ پرنٹر، پرنٹر جو چھاپنے کی جو مشین ہوتی ہے کمپیوٹر کے ساتھ استعمال ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پرنٹر۔ فریج، یہاں پہ جو ڈی ہے یہ سائلنٹ ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے فریج، جی کے بعد دوبارہ ای آ گیا تو اس کی آواز ہم نے جیم نکالی ہے، فریج۔ بک، لیمپ۔ لیڈر، لیڈر، لیڈر سیڑھی کو کہتے ہیں۔ ٹرین۔ کوکر، کوکر کہتے ہیں وہ برتن جس کے اندر دم سے جو ہے وہ چیزیں پکتی ہیں، پاکستان اور ہندوستان میں یہ برتن بہت زیادہ عام ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ڈکشنری، 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 ڈکشنری ایسی کتاب کو کہتے ہیں جو لغت کی کتاب ہوتی ہے، جس کے اندر ہم الفاظ کے معنی وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ڈکشنری۔ آگے دیکھیے کارپیٹ، کارپیٹ، کارپیٹ ایک بچھونا ہوتا ہے جو مختلف جگہوں میں بچھائے جاتے ہیں، مسجد وغیرہ میں یا گھروں میں بھی لوگ بچھاتے ہیں تو وہ ہوتا ہے کارپیٹ۔ بس، کمپیوٹر، کمپیوٹر۔ لیزینس، لیزینس، لیزینس سستی کو کہتے ہیں۔ کریج، یہ لفظ ہے کریج، کریج کہتے ہیں حوصلہ۔ ٹیلیفون، ٹیلیفون، ٹیلیفون ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں ٹیلی فون، لیکن انگلش میں اس کا صحیح تلفظ ہے ٹیلیفون۔ تو ٹیلیفون، ٹیلیفون۔ اسپیڈ، اسپیڈ، یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اردو میں کوئی بھی لفظ ہو اس کا پہلا حرف ساکن نہیں ہو سکتا، جیسے کہ اسکول ہے تو اسکول جو ہے وہ اگر میں کہوں کہ اسکول یعنی اسکول، اسکول میں نہ کہوں بلکہ کہوں اسکول، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ عربی اور اردو میں یہ قانون ہے کہ پہلا حرف ساکن نہیں ہو سکتا، پہلے حرف کے شروع میں کوئی نہ کوئی حرف ہونا چاہیے جس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش لگا ہوا، لیکن انگلش میں ایسا ہو سکتا ہے پہلا حرف ساکن ہو سکتا ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے اس کو ہم پڑھیں گے اس پیڈ، ہم اس کو نہیں پڑھیں گے اس پیڈ، اس کو ہم پڑھیں گے اسپیڈ، 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 تو اسپیڈ کہتے ہیں بیلچے کو۔ آج آپ کے لیے بہت سارے الفاظ آ گئے ہیں سبق میں، آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ بھائی یہ سارا ہم کیسے یاد کریں، تو دیکھیے یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، میں آپ کو روزانہ کہتا ہوں کہ رٹا نہیں لگانا ہے، آپ نے اس کو رٹنا نہیں ہے، رٹنے سے چیزیں یاد نہیں ہوتی ہیں،
آپ اس کو بار بار دیکھیں، اپنے موبائل میں رکھیں اس فائل کو، ایک دفعہ ویڈیو دیکھ لیں، جب آپ کا تلفظ ٹھیک ہو جائے، اور تلفظ بتاتے ہوئے بہت ساری کام کی باتیں بتاتا ہوں، جب وہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ پھر روزانہ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ نے استعمال کی ہوں گی، آپ نے سنا ہوگا یا آپ سنیں گے، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، آپ ان کو دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں، 2-4 ہفتے تک آپ اس کو اس طرح دیکھ لیں گے تو یہ چیزیں آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہو جائیں گی۔ تو میں ہوں عطا رفیع، آپ کو میں اللہ حافظ کہتا ہوں، اگلی کلاس کے لیے دعا میں یاد رکھیے۔